میں ڈرتے ڈرتے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ دل میں پٹائی کے خوف سے میں بہت سہما ہوا تھا۔ آج پہلی بار میں اسکول سے غیر حاضر تھا۔ مجھے بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق نہیں تھا۔ ابا کی پٹائی کے ڈر سے اسکول جاتا تھا۔ میں جس دن بھی پڑھنے نہیں جاتا تھا، شام گئے ابا جب گھر گئے تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے خبر ہو ہی جاتی تھی کہ میں نے اسکول سے آج چھٹی کر لی ہے۔ پھر میری خیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ جوتوں اور چپلوں سے میری خوب خاطر مدارت کرتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا کہ میں دوسرے دن خاموشی سے صبح سویرے تیار ہو کر اسکول چلا جاتا۔ میرے ابا نصیر الدین سخت دل کے نہیں تھے، اندر سے وہ نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ مجھ پر سختی اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود غربت کے سبب تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ وہ ابھی 10 سال کے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور گھر میں بڑے ہونے کے سبب گھر کی ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کے سر پر آ گیا تھا۔ اس لیے ابا نے تعلیم کو خیر آباد کہہ کر محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ محنت کرتے ہوئے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں۔ اپنے ایک دوست ظہیر کے کہنے پر ابا نے ایک دکان کرائے پر حاصل کی اور اس میں سبزی کا کاروبار شروع کر دیا۔ سبزی کا کام ابا کو خوب راس آیا۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے ذاتی دکان خرید لی۔ ابا کا اخلاق اچھا ہونے کے سبب ان کی دکان خوب چلتی تھی۔ انہیں پیسے جمع کرنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نواز ہی دیا تھا۔ اس کاروباری کے سبب ان کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ پھر ان کی دونوں بہنوں سریا اور بلقیس کی شادیاں ہوئیں۔ ابا کو صرف اس بات کی کسک تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، اس لیے وہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ اس کے برعکس مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میرا بس چلتا تو اسکول کی صورت بھی نہیں دیکھتا۔ ابا کی پٹائی مجھے اسکول جانے پر مجبور کر دیتی۔ میں تعلیمی مدراج طے کرتا ہوا 8ویں جماعت میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنا قد کاٹ بھی خوب نکال لیا تھا۔ گاؤں میں میری جماعت کے کئی لڑکے ایسے تھے جو صبح کے وقت تیار ہو کر اسکول کے لیے ضرور نکلتے تھے، لیکن اسکول جانے کے بجائے ادھر ادھر وقت گزار کر چھٹی کے وقت گھر پہنچ جاتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ میں مختلف کھیتوں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ صبح کے وقت ہرے بھرے کھیت بہت اچھے لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام تک یوں ہی کھیتوں میں گھومتا رہوں، لیکن اس طرح میرے گھر وقت پر نہ پہنچنے سے میری چوری پکڑی جاتی۔ اسی بنا پر چھٹی کا وقت ہونے پر گھر کی جانب چلا جا رہا تھا تاکہ گھر والوں کو کسی قسم کا شک نہ ہونے پائے۔ گھر پہنچ کر میں نے بستہ اپنی کمر سے اتارا کہ جیسے میں بہت تھک گیا ہوں۔ لگتا ہے میرے بیٹے نے آج بہت پڑھائی کی ہے، جبھی بہت تھک گیا ہے۔ امی جان نے میری بلائیں لی۔ جی امی، ماسٹر صاحب بہت کام کراتے ہیں، انگلیاں تھک جاتی ہیں کاپی میں لکھتے لکھتے۔ میں نے اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے ایسے اداکاری کی جیسے واقعی آج میں نے اسکول میں بہت لکھا ہے۔ امی جان نے میری انگلیوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لے کر پیار کیا۔ مت گھبراؤ، محنت سے انسان بڑا آدمی بنتا ہے۔ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ماسٹر صاحب تمہیں اسکول میں کام کرایا کرتے تھے اور وہ تمہارے حق میں اچھا تھا۔ امی جان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آپ تو ماسٹر صاحب کی ایسی طرفداری کرتی ہیں جیسے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، میں نے جل بھنتے ہوئے کہا۔ خیر، میں جب بھی ماسٹر صاحب کی برائی کرتا، امی جان ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی۔ یہ بات مجھے بہت ہی بری لگتی تھی۔ میں نے ماسٹر صاحب کی بہت تعریفیں سنی ہیں، وہ شاگردوں پر بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد آج بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر کام کر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، امی جان نے کہا۔ اور وہ خود وہی ہیں۔ ماسٹر صاحب آج تک آگے نہیں بڑھ سکے، میں نے جل کر کہا۔ بیٹے ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے استاد ہیں۔ استاد کا کام بچوں کو پڑھانا ہے۔ اگر وہ کوئی اور کام کرتے تو پھر ان کے شاگرد کیسے ترقی کرتے؟ امی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ ماسٹر صاحب کے ایسے شاگردوں کو میں جانتا ہوں جو گدھا گاڑی چلا رہے ہیں۔ مجھ سے ماسٹر صاحب کی تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں برابر ان کی مخالفت میں بول رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک استاد کے سارے شاگرد ترقی کر جائیں۔ کچھ نکمے شاگرد بھی ہوتے ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے، پڑھائی پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، جس کا نقصان انہی کو ہوتا ہے۔ استاد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امی، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے یہ بات کہی۔ بھوک ضرور لگی تھی، مگر اتنی شدید بھی نہیں تھی کہ برداشت نہ کر سکوں۔ ہاں، کیوں نہیں، آج میں نے اپنے بیٹے کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے۔ دال چاول تمہیں بہت پسند ہے نا؟ امی جان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ جی، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ امی جان انٹر پاس تھیں، اس لیے وہ اتنی اچھی گفتگو کر لیتی تھیں اور سامنے والے کو باتوں ہی باتوں میں لاجواب کر دیتی تھیں۔
मैं मास्टर साहब की खूब बुराइयां करना चाहता था, मगर अम्मी जान के सामने मेरी एक भी न चल सकी थी। इसलिए मैंने भूख का जिक्र करके बात का मौजू ही तब्दील कर दिया था। रात गए अब्बा की वापसी हुई। उस वक्त मैं सहन में चारपाई पर लेटा हुआ था। अब्बा को देखकर मैं खौफजदा हो गया। मैं डर रहा था कि कहीं उन्हें मेरे आज स्कूल न जाने की खबर ना हो गई हो। अगर ऐसा है तो वो मुझे मार मार कर अधमुआ कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब्बा ने मुझे देखा। मैं दम साध कर ऐसा बन गया जैसे सो रहा हूं। मुझे सोता देखकर वो कमरे के अंदर चले गए। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शुक्र है अब्बा को मेरे स्कूल से गैर हाजिर होने की खबर नहीं, वरना वो अभी मुझे मारना शुरू कर देते। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के इरादे से तैयार होकर घर से निकला था। फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि जब स्कूल कुछ फासले पर था, मेरा इरादा तब्दील हो गया और मेरा रुख खेतों की तरफ हो गया। आज मुझे अपने स्कूल के वो साथी भी मिल गए थे जो स्कूल का वक्त इधर उधर घूमकर पूरा कर लेते थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। नियाज मोहम्मद, तुम भी? नवाजिश ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। जब तुम तफरी कर सकते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि कभी कभार तफरी कर लूं? मैंने जवाबन कहा। जरूर जरूर, तुम्हें तुम्हारे हक से कौन रोक सकता है, काशिफ ने कहा। दोस्तों की जानिब से खुशामदीद कहने पर मैं खुश हो गया। अब हमारा रोज का ये मामूल बन गया था कि सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकलते, फिर एक मखसूस मकाम पर मिलकर प्रोग्राम मुरतब करते कि आज किधर की सैर को जाना है। 15 दिन ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला। एक शाम अब्बा घर जल्दी आ गए और आते ही मेरा पूछा। मैं उस वक्त कमरे में था। न्याज कमरे में है, अम्मी जान ने बताया। न्याज, जरा इधर आना, अब्बा ने मुझे आवाज दी। जी अब्बा। मैं अब्बा की कड़कदार आवाज से सहम गया था। मुझे देखते ही अब्बा ने अपना जूता निकाला और मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं अचानक इस पिटाई से बौखला गया और मेरे मुंह से सिवाय उई आ के कुछ नहीं निकल रहा था। क्या हो गया है आपको? मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो? अम्मी ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की। दूर हो जाओ वरना तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। अब्बा बहुत गुस्से में थे। कुछ पता भी चले इसने कर क्या दिया है जो आप इसे इतना पीट रहे हैं? आवारा हो गया है तुम्हारा लाडला। स्कूल जाने के बजाय इधर उधर आवारागर्दी करके घर चला आता है। यह आपसे किसने कह दिया? ये तो रोजाना घर से तैयार होकर स्कूल जाता है। यह हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए स्कूल जाने को तैयार होकर घर से ज़रूर निकलता है, फिर स्कूल जाने के बजाय दूसरे आवारा लड़कों के पास चला जाता है जो इसे कहीं और ले जाते हैं। अब्बा मेरी पिटाई करते करते बुरी तरह हाँफने लगे थे। बच्चे को मारने से पहले पूछ भी लेते कि यह बात सच भी है या नहीं। अम्मी खफा होते हुए बोली। पहले मुझे मस्जिद के पेश इमाम साहब ने बताया, फिर मैंने मास्टर नज़ीर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका लाडला 15 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। अब्बा गुस्से से फुंकारते हुए बोले। क्यों बेटे, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? अम्मी ने मेरा कंधा पकड़ते हुए पूछा। मैं क्या कहता, मैं मुजरिम था। पेश इमाम साहब ने कई बार मुझे आवारागर्दी करते हुए देखा था, इसलिए मेरी शिकायत लगाई थी। पेश इमाम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हर कोई उनकी दिल से इज्जत करता था। मेरे अब्बू की तरह वो भी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। अक्सर मुलाकात होने पर मुझे नसीहतें भी करते थे। वो बड़े ही हमदर्द और शफीक इंसान थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मगर उस वक्त वो मुझे बहुत सहर मालूम हो रहे थे। उनकी शिकायत करने पर अब्बू ने आज इस कदर पिटाई कर दी थी। अब्बू की पिटाई खाकर मेरे जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था। ये क्या कहेगा? कहने को कुछ होगा तो कहेगा ना। एक बात इसे अच्छी तरह समझा देना, इस घर में अगर रहना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, वरना इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए अब्बू घर से निकल गए। न्यास बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब्बू के चले जाने पर अम्मी मुझसे मुखातिब हुई। माँ, ये सब पेश इमाम साहब की वजह से हुआ है। वो ना मेरी शिकायत करते और ना अब्बू को ये बात पता चलती। मैंने कहा, इसमें पेश इमाम साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही शिकायत की है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या ये अच्छी बात है। स्कूल से वो भागते हैं जो पढ़ाई के चोर और आवारा होते हैं। अम्मी की हमदर्दियां पाकर मैं बिलक पड़ा और आंसुओं का समंदर आंखों से बह निकला। ना रो, बस अब चुप कर जाओ। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। अब्बू ने बहुत जोर से पीटा है। मैंने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही मारा है, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ही हैं। मेरी पिटाई ऐसी की है कि मैं उनका बेटा नहीं, किसी दुश्मन का बेटा हूं। इंसान के गुस्से पर जज्बात कहाँ काबू में रहते हैं। गुस्से में आना उनका फितरी रद्द अमल है। तुम ना ऐसी हरकत करते और ना वो पिटाई करते। अब आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना,
ورنہ تم جانتے ہو اپنے ابو کے غصے کو، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ وہ آوارہ لڑکوں سے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے پکے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم ترقی کرو۔ امی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ مزید بولنے کے بجائے سسک کر رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر پھر میں نے اسکول جانے کے بجائے آوارہ گردی کی تو امی کی طرف سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں ہوگی، اس معاملے میں وہ ابو کا ہی ساتھ دیں گی۔ اس لیے میرے حق میں بہتر یہی تھا کہ میں آوارہ گردی چھوڑ کر اسکول جانے لگوں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن شرافت سے اسکول چلا گیا۔ ماسٹر صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے، لیکن کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں میری غیر حاضری میں جو پٹائی کرنا تھی وہ ابو پہلے ہی گھر پر کر چکے ہوں گے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں اپنی گلی سے باہر سڑک پر نکل رہا تھا کہ سامنے سے پیش امام صاحب آ گئے۔ ہم دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملیں اور پھر میں نے نظریں نیچی کر لی تھیں۔ میں ان سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی شکایت لگائے جانے کا شدید دکھ تھا کہ ان کی شکایت پر میری پٹائی ہوئی ہے۔ اگر وہ ابو سے میری شکایت نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ماسٹر صاحب سے نہ پوچھتے کہ میں اسکول آ رہا ہوں یا نہیں، اور میں خوب سیر و تفریح میں مشغول رہتا۔ میں جیسے ہی نظریں بچاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرنے لگا، وہ میرے سامنے آ گئے۔ نیاز بیٹے ناراض ہو؟ پیش امام صاحب نے پوچھا۔ جی؟ میں ایک لمحے کو چونکا۔ تم میری شکایت کرنے پر ناراض ہو؟ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے بھلے کو شکایت کی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہوں۔ دل میں ان پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو میری شکایت کرتی اور پھر مجھے غصہ دلانے کو بھی بتا رہے ہیں۔ میں جب کچھ بھی نہیں بول سکا تو وہ خود ہی بولے۔ اسکول سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ تمہارے ابو کی بڑی خواہش ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو۔ ایسا جبھی ہو سکتا ہے جب تم دل لگا کر خوب تعلیم حاصل کرو۔ میں ان کی بات خوب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت جو میری عمر تھی، اس عمر میں بچے عموماً یہ بات سمجھتے ہوئے بھی سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں جو بزرگوں کی نظر میں آوارہ گردی کرنا ہے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا، بشرط یہ کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے، میں نے کہا۔ پڑھائی میں دل لگے نہ لگے، تب بھی زبردستی اسے لگاؤ۔ یہ وقت گزر جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس سوائے افسوس اور ہاتھ ملنے کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں، اسی لیے ان کی باتوں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور ان کو جواب دیتا رہا۔ وہ مجھے سمجھا کر ایک جانب پڑ گئے۔ میری یہ سمجھنے والی عمر کہاں تھی؟ مجھے اسکول سے غیر حاضر رہ کر آوارہ گردی کرنے کا شوق پڑ چکا تھا، وہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں 10-15 دن اسکول باقاعدگی سے جاتا رہا، پھر آوارہ گردی شروع کر دی۔ جب بھی ابو کو میری آوارہ گردی کی خبر ملتی وہ میری پٹائی لگا دیتے۔ اس پٹائی کا اثر یہ ہوتا کہ میں پھر سے اسکول جانے لگتا۔ پھر جب دیکھتا کہ ابو مطمئن ہو گئے ہیں پھر چھٹیاں کرنے لگتا۔ پیش امام صاحب جب بھی مجھے نصیحتیں کرتے اور پڑھائی میں توجہ دینے کی تلقین کرتے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ان کی نصیحتیں پسند نہیں آتی تھیں۔ وہ جب سر راہ مجھے نظر آتے میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا، مگر وہ مجھے آواز دے کر روک لیتے تھے۔ وہ مسجد کے پیش امام ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کے دوست بھی تھے، اس لیے ان کا احترام کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا۔ گاؤں میں اس وقت انٹر میں داخلہ لینے کے لیے کالج نہیں تھا۔ جس بچے کو بھی انٹر کرنا ہوتا اسے شہر کے کسی کالج میں داخلہ لینا ہوتا تھا۔ ابو کی خواہش پر مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ شہر میں میری خالہ بطول رہتی تھیں۔ طے یہی پایا تھا کہ میں ان کے گھر پر رہوں گا۔ اتفاق سے شہر جانے سے 2 دن قبل میں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آنے لگا تو پیش امام صاحب نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، نیاز محمد، سنا ہے تمہارا شہر کے کالج میں داخلہ ہو گیا ہے؟ جی، میں نے مختصر سے جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، شہر جا کر وہاں کی رونق میں مصروف نہ ہو جانا اور دل لگا کر پڑھنا۔ تمہیں اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ کوشش نہیں، زبردستی دل لگانا، جبھی تم تعلیم کے میدان میں کامیاب ہوگے۔ پیش امام صاحب نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ میں کیا کروں، میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ زبردستی دل مار کر پڑھ رہا ہوں۔ بے اختیار میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، سیر سپاٹے میں دل لگتا ہے،
तुम तालीम हासिल कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी सैर सपाटे करते रहना। ठीक है, मैं सैर व तफरी से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दूंगा, मैंने जान छुड़ाने को कहा। शाबाश, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जब भी तुम खुद को किसी मुसीबत में पाओ, एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना, पेश इमाम साहब ने खुश होते हुए कहा। मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए मैं सोच रहा था कि पेश इमाम साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं उन्हें किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते ही याद करूंगा और वो मिनटों में जादू के जरिए पहुंचकर मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गांव की निस्बत शहर में घूमने फिरने के लिए तफरीही मकामात बहुत थे। सिनेमा घर भी उन दिनों बहुत हुआ करते थे। हर सिनेमा पर मुख्तलिफ अदाकारों की फिल्में लगी होती थीं। फिल्म देखने को सिनेमा घर जाना पड़ता था। टीवी की नशरियात भी शाम को चलती थीं। कॉलेज में इनाम, कामरान और शरीफ मेरे गहरे दोस्त बन गए थे। सुबह मैं कॉलेज जाता था और शाम को मेरे दोस्त आ जाते। हम लोग घूमने फिरने निकल जाते। हफ्ते में 1-2 फिल्में हम ज़रूर देखते थे। होटल में बैठकर सिगरेट पीना हमारा मामूल बन गया था। एक शाम हम दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे कि एक पुरानी बोसीदा सी हवेली पर हमारी नज़र पड़ी। देखो यार, ये हवेली अपने वक्तों की अच्छी हवेली में शुमार होती थी, इनाम ने कहा। फिर ये गैराबाद क्यों हो गई, मैंने पूछा। इस हवेली के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कोई कहता है इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है, कोई कहता है इस हवेली में एक खूबसूरत दोशीज़ा रहती है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। वो उससे शादी करके अपने देश ले जाना चाहता था, मगर घर वाले उसकी शादी पर तैयार ना हुए। उस जिन को गुस्सा आ गया था और उसने इसमें मुकीम ख़ानदान को तहस नहस कर दिया। इस दौर में ये सब फरसूदा बातें हैं। लोग ऐसे ही बातें फैला देते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, मैंने कहा। हम भी तुम्हारी बात से मुत्तफ़िक़ हैं, मगर जिस शख्स ने भी इस रात से पर्दा उठाने की गरज से हवेली में रात बसर की है, वो दूसरे दिन मुर्दा हालत में मिला है, कामरान ने कहा। खौफ अच्छे सेहतमंद लोगों के हौसले पस्त कर देता है। हो सकता है उनके जहनों पर पहले से ही खौफ हो और इसी खौफ के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया हो। क्या ख्याल है, क्यों ना हम इस रात से पर्दा चाक करें, इनाम ने कहा। वो कैसे, कामरान ने पूछा। वो ऐसे कि अकेला आदमी वाकई रात की तारीकी में इस पुरस्कार हवेली में खौफजदा हो सकता है, लेकिन हम चारों हवेली में होंगे तो फिर खौफ ना होने के बराबर होगा और हम रात हवेली में रहकर इसके इसरार से वाकिफ हो जाएंगे, शरीफ ने कहा। बात तुम्हारी माकूल है, एक की निस्बत 4 उस आसे पर भारी पड़ेंगे, मैंने जोरदार क़हक़हा लगाया। मेरी बात पर वो भी मुस्कुरा दिए। फिर हम में तय पाया कि पहले पूरा दिन इसमें गुजारेंगे, फिर अमन और सुकून रहने पर पूरी रात गुजार देंगे। इतवार को हमारी छुट्टी थी, इसलिए हम इतवार की सुबह ही नाश्ता करके वहां पहुंच गए। हवेली अंदर से बहुत ही खस्ता हाल हो रही थी। दीवारों से पलस्तर उधड़ चुका था। कमरों की छतें ऐसी हो रही थी कि अब गिरें। दिन की रोशनी में हमने पूरी हवेली को अच्छी तरह देख लिया था। वहां कुछ भी नहीं था। बरसों से सफाई न होने से मिट्टी, गर्द गुबार मौजूद था। कमरों में जगह जगह जाले लगे हुए थे। कई काले रंग की बिल्लियां भी वहां मौजूद नजर आईं। वो हमें देखकर इधर उधर छुप गईं। हमें पूरा दिन हवेली में गुजारना था, इसलिए सहन की सफाई करके हमने चादर बिछाई और उस पर बैठ गए। दोपहर के खाने के लिए हम खाने पीने की अशिया भी लेकर आए थे। वो दिन हमारा उस हवेली में गपशप करते गुजरा। हम वक्फे वक्फे से हवेली के मुख्तलिफ कमरों में भी जाते रहे। शाम हो गई, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश न आया। जब हम हवेली से बाहर आए, हमारा दिल फ़ख्र से फूला हुआ था। हम समझ रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। 1 हफ्ते के बाद इकट्ठी 3 छुट्टियां आ रही थीं। इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं लग सकता था। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया कि मैं अपनी खाला को गांव जाने का बहाना बनाकर इस हवेली में आ जाऊं। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर यही बताएंगे कि वो गांव की सैर करने को मेरे साथ गांव जा रहे हैं, और ये हम 3 दिन और 3 रातें इस हवेली में गुजारेंगे और उस असरार को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस हवेली के बारे में जो कुछ बातें फैलाई गई हैं उनमें कितनी सदाकत है। वो सस्ता दौर था। हमारी जेबों में इतनी रकम मौजूद थी कि 2-3 दिन आसानी से खाना घर से बाहर खा सकें। जैसे ही छुट्टियां आईं, हम दोपहर का खाना खाकर उस हवेली में आ गए। शाम तक हमने खूब आराम किया, क्योंकि रात हमें जागकर गुजारनी थी। हम अपने साथ 2 लालटेनें भी लाए थे, जिनमें हमने मिट्टी का तेल डलवा दिया था। माचिस की 1 डब्बी हमारे लिए काफ़ी थी। फिर भी एहतियातन माचिस की 3 डिब्बियाँ ले ली थीं।
رات کی تاریکی بڑھنے پر ایک لالٹین کی جگہ 2 لالٹینیں روشن کر لیں تاکہ رات کی تاریکی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع پراسرار واقعاتی تھا۔ ہم نے جو مختلف لوگوں سے واقعات سنے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ یار خدا کو مانو، اس طرح کے واقعات سنانے سے پرہیز کرو، انعام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ میں چونکا۔ ہمیں حویلی میں رات گزارنی ہے، انعام نے کہا۔ رات گزارنے سے ان واقعات کا کیا تعلق؟ شریف نے کہا۔ یہ پراسرار حویلی ہے، جو تم واقعات سنا رہے ہو ان کا اثر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، اور رات گئے جب سناٹا ہوگا ایسے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کا آ کر ادھر ادھر گرنے پر ہمارا دل زور زور سے دھڑکے گا، اور رات گزارنا ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ ہی نہ لیں، انعام نے کہا۔ تم بھی صدا کے ڈرپوک ہو، کامران نے زوردار قہقہ لگایا۔ ابھی ہنس لو، تھوڑا وقت گزرے پھر دیکھیں گے، انعام نے کہا۔ ہاں بھائی، ہم واقعی کچھ دیکھنے کو ہی یہاں جمع ہوئے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمیں باتوں میں اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کا 1 بجتے ہی میرے دوستوں کو نیند آنے لگی۔ وہ نیند کے بہت کچے تھے۔ میں بار بار انہیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم یہاں سونے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ رات میں بالکل بھی نہیں سونا ہے، مگر ان کی سمجھ میں میری بات بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتے دلاتے کہ وہ نہیں سوئیں گے سو گئے۔ میرے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو اکیلے جاگنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ اچانک مجھے ذہن میں کسی کی موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو مجھے ڈر لگا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک لالٹین اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صحن روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ ایک کمرے کے دروازے پر میری نظریں پڑی تو میں پل کے جھپکنا بھول گیا۔ وہاں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ میں حیرت سے گمسم اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا گول چہرہ، ناک نقشہ بہت حسین تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹ بہت خوبصورت اور گلابی تھے۔ بال کمر تک لمبے، سنہرے اور گھنے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہم دونوں کی جیسے ہی آنکھیں ملی، مجھے سہرسا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف ایسے بڑھنے لگا جیسے وہ مقناطیس ہو۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر کمرے کے اندر بڑھ گئی۔ میں ایک فرما بردار شاگرد کی طرح اس کے اشاروں پر چلنے کو مجبور ہو گیا تھا۔ دن میں جس کمرے میں کوڑا کرکٹ پڑا تھا اور اب وہ بالکل صاف تھا۔ کمرہ ایسے منور تھا جیسے بیک وقت کئی بلب روشن ہو۔ ایک جانب خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بیڈ پر لیٹا دیا اور خود بھی بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کی ویرانی کا راز کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ بولی۔ تجسس، ہم صرف یہ جاننے کے لیے ہی حویلی کے اندر آئے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس سے پہلے جو حویلی کا راز معلوم کرنے آئے تھے ان کے حشر سے واقف نہیں ہو؟ ہاں، سنا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ پھر بھی تم اس حویلی میں آ گئے ہو؟ مجھے تم پر بہت ترس آیا ہے۔ تم اس حویلی سے فوراً چلے جاؤ، میرے خاندان کے جنات تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ ہم ضرور چلے جائیں گے، بس اس حویلی کا راز معلوم ہو جائے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ راز معلوم ہو جانے پر تم چلے جاؤ گے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میرے خاندان کے جنات بہت ظالم ہیں، وہ انسانوں پر ترس یا رحم کھانے کے حق میں نہیں ہیں۔ جب تم اس حویلی میں پہلی بار آئے تھے میں نے ہی انہیں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا تھا۔ آج رات بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے اس وعدے پر روکا ہے کہ صبح ہو جانے پر تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ہاں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، مگر راز؟ وہ راز میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، اس شرط پر کہ صبح تم یہاں نظر نہیں آؤ گے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہو گے۔ میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گی۔ مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سنو، میں ایک جن ذاتی ہوں۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت ہے جس پر ہمارا خاندان رہتا ہے۔ اس گھر میں قاسم نامی نوجوان رہتا تھا۔ وہ مجھے بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔
میں اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ بچپن میں انسانی شکل میں دوسرے بچوں کی طرح قاسم کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جوان ہونے پر بھی میں اس سے ملتی رہی۔ اکثر ہم ملاقات چھت پر ہی کیا کرتے تھے۔ قاسم میرے چھت پر اچانک آنے سے حیران رہ جاتا تھا۔ اس کی ضد پر مجھے ظاہر کرنا پڑ گیا کہ میں جن ذاتی ہوں اور اسے شادی کر کے بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ قاسم بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے والدین سے میرے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قاسم کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ اس درخت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے خاندان کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس اقدام سے روک دیا۔ قاسم کے والدین اس خوف سے کہ کہیں قاسم ان سے چھپ کر مجھ سے شادی نہ کر لے، اس کی شادی نسرین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ نسرین کو بھی میرے اور قاسم کی محبت کے بارے میں پتہ چلنے پر مختلف عاملوں سے رابطہ کر کے ہمارے خاندان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہا۔ حالانکہ میں اسی میں خوش تھی کہ میں قاسم کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں۔ وہ عاملوں سے ملاقات کر کے مختلف وظائف پڑھنے لگی تھی۔ میرے خاندان والے یہ کب برداشت کرتے؟ انہوں نے نسرین کو وظائف پڑھتے وقت ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نسرین سے وظائف پڑھنے میں غلطیاں ہونے لگیں۔ ان وظائف کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس حویلی کے خاندان میں جو سب سے پہلے موت ہوئی وہ قاسم ہی کی ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مر گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی کے خاندان کے دیگر عزیز و رشتہ داروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرے جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر دوبارہ کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی نہ بھلا سکو گے۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا، مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے پر مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا ہوا تھا۔ میرے برابر میں ہی لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ تو میں سونا تھا تو ہمارے پاس سو جاتے، یوں اکیلے کیوں سو گئے؟ انعام نے کہا۔ رات میں تمہارے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے ذہن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ ذہن میں میں نے کہنا چاہا پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی۔ انعام نے کہا۔ ہاں ایسا ہی تھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے، اور پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے۔ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ۔ تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ یہ فضول باتیں چھوڑو اور ناشتے کی فکر کرو، کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کامران نے کہا۔ میں انہیں رات کا واقعہ تفصیل سے سنانا چاہتا تھا، مگر وہ سننے کو قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے زبردستی پورا واقعہ سنا دیا اور اس جن زادی سے کیا وعدہ بھی بتا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سن رہے تھے۔ دیکھو نیاز محمد، تمہیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہم بالکل بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، انعام نے کہا۔ ہم جس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے وہ حل ہو چکا ہے، اس لیے ہم مزید یہاں ٹھہر کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے، میں نے انہیں پھر سمجھایا۔ وقت ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اسے ضائع کیا جائے، کامران نے ہنس کر کہا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جنات تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں، میں نے کہا۔ یار ہمیں جنات کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم نے آتے ہی ان کی لڑکی کو پھانس لیا ہے، اب ہر طرح کے خطرے سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، شریف نے زوردار قہقہ لگایا۔ میرے بار بار سمجھانے پر وہ نہیں مانے۔
वो किसी भी सूरत इस हवेली से कहीं जाने को तैयार ना थे। मजबूरन मुझे भी उनके साथ रुकना पड़ गया, मगर मैं अंदर से बुरी तरह खौफजदा भी था कि कहीं हमें जिन्नात नुकसान न पहुंचाएं। रात के 12 बजने पर हम चौकस थे। वो तीनों बज़ाहिर मुझ पर यह जाहिर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह खौफजदा नहीं है। उनके चेहरों से खौफ अयां हो रहा था। हम अपना खौफ दूर करने को बातचीत भी कर रहे थे। अचानक शरीफ पर पानी आ गिरा और उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े मुकम्मल तौर पर गीले हो गए। बेख्तियार हमारी नजरें कमरे की छत पर गईं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कमाल है, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी भरकर पानी शरीफ पर डाल दिया हो। कामरान ने कहा, हमारी खातिर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए अब हमें होशियार हो जाना चाहिए। मैंने कहा, वाकई हमारी खातिर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है। शरीफ ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर आए खौफ को दूर करने की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरने पर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैंने एक लम्हे को आराम के लिए आंखें बंद ही की थीं कि मेरी आंख लग गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांगें खींच रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मैं क्या देखता हूं कि कमरे में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक खौफनाक शक्ल की पुरस्कार मखलूक खड़ी है, जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। वो कहर आलूद नजरों से मुझे घूर रही थी। खौफ के मारे मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मुझे देखकर ऐसी आवाज में मुखातिब हुई जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी मुसलसल खामोशी पर उसने मुझे जोरदार लात मारी। तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उस मखलूक ने ऐसे उछल कूद करनी शुरू कर दी जैसे उसे खुशी मिल रही हो। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ें दी, मगर उनका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। वो मेरी मदद को भला किस तरह आ सकते थे। वो मखलूक अचानक उछल कूद करते करते रुक गई। फिर मुझे एक लात रसीद की। मैं दर्द से बिलबिला उठा। अब तो जैसे उस मखलूक को तफरी मिल गई। वो वक्फे वक्फे से जोरदार लाते रसीद करने लगी। मैं जैसे ही दर्द से चीखता वो जोर जोर से उछलने लगती। मैं एक अजीब अजाब में मुब्तला हो गया था। उस मखलूक ने लाते मार मार कर मुझे ऐसा अदमुआ कर दिया था कि मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। तकलीफ की शिद्दत से मेरे आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। मेरी हालत पर उस मखलूक को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे पेश इमाम साहब याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाने पर उन्हें याद कर लूं। वो भला मेरी मदद को किस तरह आ सकते थे। फिर भी दिल ही दिल में पेश इमाम साहब को याद करने लगा। अचानक कमरे में पेश इमाम साहब वारिद हुए। वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कमरे में दाखिल होने पर उस मखलूक को एक झटका सा लगा। वो चीखती चिल्लाती कमरे से निकल गई। उसके जाने पर पेश इमाम साहब मेरे पास आए। देखो न्यास बेटे, मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुमने गलती कर दी। जिन दोस्तों की खातिर तुम यहां रुके थे वो तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? आइंदा भूल कर भी ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करना। जी, मैंने आपकी बात न मानकर वाकई बहुत बड़ी गलती की है। आप ना करते तो ये खौफनाक मखलूक मुझे मार मार कर हलाक कर देती। मैंने अटक अटक कर कहा, मैं कमरे में कुछ पढ़कर फूंक देता हूं। इसका यह फायदा होगा कि सुबह तक कोई भी मखलूक तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना। पेश इमाम साहब ने कहा, रात में आप कहाँ जाएंगे? यहां रुक जाएं, सुबह साथ ही गांव चलेंगे। मुझे बहुत तवील सफर पर जाना है, मेरा यहां से जाना बहुत जरूरी है, पेश इमाम साहब ने कहा। वो कुछ देर मेरे पास रुके और फिर चले गए। खौफ और तकलीफ के सबब पूरी रात मुझे फिर नींद ना आ सकी। सुबह होने तक मेरी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। पेश इमाम साहब के जाने पर मुझे किसी मखलूक ने तंग नहीं किया था। मुझे अपने दोस्तों के रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि आइंदा दोस्त बनाने में एहतियात बरतूंगा। वो दिन में खुद को बहुत बहादुर साबित कर रहे थे, लेकिन रात में मुझे सोता छोड़कर भाग गए थे। सुबह होने पर मैं सीधा गांव पहुंचा। मैं जब घर पहुंचा अब्बाजान भी घर में ही मौजूद थे। उन्हीं की ज़बानी मुझे पता चला कि पेश इमाम साहब का कल रात इंतकाल हो गया था और सुबह उनकी तदफीन भी हो चुकी है। मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे किसी भी सूरत यकीन नहीं आ रहा था कि पेश इमाम साहब का इंतकाल हो चुका है। मैं रात का वाक़या सुनाना चाहता था, मगर यह सोचकर नहीं बताया कि मेरी बात का किसी को भी यकीन नहीं आएगा। जब शाम को मैं पेश इमाम साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो मेरे साथ अब्बा जान भी थे। जब फातिहा पढ़कर मैं फारिग हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं अभी पलटकर देखना ही चाहता था,
کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا تمہارے کسی دوست کو آج آنا تھا؟ ابو نے پوچھا۔ جی نہیں، رات سے ہی میرے ساتھ جو پرسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر کے مطابق کل شام تیز طوفانی بارش سے پرانی حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں حویلی کی پرانی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ واقعات جو ہمارے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے میرے سامنے کسی فلم کی طرح آ گئے تھے، اور چند لمحوں تک میں ان واقعات میں کھو سا گیا۔ اس پرانی حویلی کی جو خستہ حالت تھی، اسے دیکھتے ہوئے حویلی کو 40 سال پہلے ہی گر جانا چاہیے تھا۔ عمارت کے گرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس حویلی کے غریب لوگ دن میں جانے سے کتراتے تھے، پھر طوفانی بارش میں کس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا؟ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے انعام شریف اور کامران سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں تھے، مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے، مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ مجھے کس طرح اس مخلوق سے بچانے آ گئے تھے۔ اگر وہ مجھے اس خوفناک مخلوق سے نہ بچاتے تو آج میں یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہیں ہوتا۔